نظر بد اور جادو میں فرق، اللہ نہ کرے کسی کو نظر لگ جائے تو اس کی تشخیص اور علاج شریعت کی روشنی میں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ اکثر کویسچن کیا بھی جاتا ہے اور اکثر دیکھا ہے کہ نظر بد کے جو مریض ہیں وہ جادو کے چکر میں رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اصل میں زیادہ تر نا لوگوں کو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، صرف دنیا کے بارے میں نالج ہے، دین کے معاملے میں ہم نے کچھ چند لوگوں کو رکھا ہوا کہ ہمارے علماء، ایسا ہی ہے نا، حالانکہ ایسی تخصیص کوئی نہیں کی گئی نا، ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ جس کو جس بارے میں نالج ہوگا وہ اس کے لیے کچھ اچھا برا سوچ سکتا ہے۔ دیکھنا، ایک آدمی معمولی سا کام سیکھتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، ٹائمنگ کا، صبح اٹھے گا، جائے گا، آندھی ہو طوفان ہو۔ دین کے معاملے میں اتنا المیہ ہماری اتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم نے دین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ اب یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے، اب نظر جو ہے، نظر کا لگ جانا، اب بعض لوگ چند لفظ پڑھ کے نا دنیا کے وہ ایسے کندھے اچک دیتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ خالی نظر آنکھ سے نہیں لگتی، نظر زبان سے بھی لگتی ہے، نظر سوچ سے بھی لگتی ہے، نظر جن کی بھی لگتی ہے، نظر ماں کی بھی لگتی ہے، نظر حاسدین کی بھی لگتی ہے، ٹھیک؟ تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے۔ یہ صحیح حدیث ہے، میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے۔ جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، جوان قبر میں اور اونٹ ہنڈیا میں۔ تو اللہ محفوظ رکھے سب سے ان تین چیزیں جو ہے نا، جو عام، جس کو لوگ بڑا ایزی لیتے ہیں، جادو ہو گیا، اس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہائے جادو ہو گیا۔ نظر کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے جادو۔ نظر تو برباد کر کے نسلوں کو رکھ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپایا کرو، اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کے رکھا کرو۔ ذرا سی کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی شادی بیاہ کا تعلق ہو یا اس کاروبار کا، ذرا کسی سے بات کرنی ہے، کوئی تھوڑا سا بزنس کرنا ہے، آزما کر دیکھیں۔ جب آپ دوست احباب میں اس کا تشہیر شروع کریں گے، آپ کا کام رک جائے گا، رکاوٹ آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو خاموشی سے کریں گے تو اللہ کے فضل سے اس میں برکت آئے گی۔ اب کوئی پتہ نہیں کون بندہ ہے آپ کا سجن ہے، کون آپ کو خوش ہوتا ہے دیکھ کے۔ حاسد تو ہر جگہ ہے نا، اور زیادہ تر حاسدین اپنوں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک خاندان میں امیر آدمی ہے، دوسرا غریب ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی حسد کرے گا اس اپنے امیر سے، حالانکہ وہ کرائے بغیر اس کی مدد بھی کرے گا، لیکن وہ اس کو جہاں بھی بیٹھے گا برا بھلا کہے گا۔ یہ زیادہ تر ہم نے جو دیکھا پریکٹیکلی میں۔ تو اب ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام تو گم گئے، باقی رہ گئے 11۔ تو جب وہ شہر میں داخل ہونے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں نا، تو وہ فرماتے ہیں دیکھنا اب تم جوان بھائیو 11 کے 11 ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہتا ہے نا قرآن، کہتا ہے نا۔ تو میں نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں، میں نے تو بس رٹا لگایا، کو مر گیا تو ادھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔
یا کسی مولوی بیچارے نے اس کو سنایا کوئی قصہ، اس کو قصہ سمجھ کے واہ واہ سبحان اللہ کہا، چلے گئے۔ قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں ان بھائی کا سوال ہے، جواب ہے، جادو اور نظر میں فرق۔ من شر النفاثات فی العقد، یہ جادو ہو گیا، جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں، گرے لگا کر دھاگوں کو پھونک مارنا، چاہے قرآن پڑھنا چاہے کچھ اور پڑھنا، وہ جادو میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں مطلق فرما دیا اللہ نے، من شر میں اللہ کی پناہ میں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ کی اس رب کی پناہ میں آیا جو پھاڑنے والا ہے۔ کیا پھاڑتا ہے؟ جو اندھیروں کو پھاڑ کے صبح میں ہمیں داخل کرتا ہے۔ کتنا بڑا رب ہے کوئی اور دنیا میں ہستی جو رات کو دن میں بدل دے؟ ہم نے تو جگہ جگہ بنا رکھے ہیں۔ یہ کرنی والا وے ہے نا، یہ پہاڑ نوں روک لینا وے، یہ سمندر نوں لت مار کے روک لینا وے۔ اب کراچی سارا ڈبا روکیا کسی نے، ہیں؟ عراق کا بیڑا غرق کر گیا امریکہ 4 ٹینکوں کے ساتھ، کوئی کر سکا اس کا، زندہ یا مردہ اس کا؟ ان کہاوتوں سے، من شر ما خلق، اس رب سے میں اس کی پناہ میں آیا، پھر کہوں گا تو وہ آئے گا۔ من شر غاسق اذا وقب، ہمارے تو دن اندھیروں میں ہوتے ہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ اندھیروں کے شر سے بچو۔ پارکوں میں ادھر مغرب ہوئی، ادھر اندھیرا چھانے کا وقت ہے، بچوں کو لے کر پارکوں میں چلے گئے، ڈاکٹروں کے پاس، بازاروں میں آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس وقت کیا کرنا ہے ہمیں؟ آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے اپنے جانور اور اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لیا کرو، اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، وہ تمہارے بچوں کی دبر میں انگلی کرتے ہیں۔ اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ کر کے اپنے دروازے، ہمارے تو دروازے ہی کھلتے ہیں راتوں کو، اندھیرے میں کھلتے ہیں نا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، کل کہہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد اور تیری ساری امت صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت یہ کہے گی تو میں بچاؤں گا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اس شر سے جو اے اللہ تو نے پیدا کیا۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہمیں اس کے شر سے کون بچائے گا؟ جب میں یہ کہوں گا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیروں کے شر سے، ہے نا، من شر النفاثات فی العقد، جو میں اس کی پناہ میں آیا جو پھونکیں مار کے گرے لگاتی ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم جاتے ہیں فلاں مفتی کے پاس جو گرے لگا کر دھاگا دیتا ہے، جس دن سے دھاگا باندھا ہے ناف ٹھیک ہو گئی ہے۔ تیری ناف میں تو انگلی دی تھی شیطان نے کہ تیرا اس دھاگے پر، اس مفتی پر ایمان آ جائے کہ اس کی وجہ سے میری ناف ٹھیک ہوئی ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ کہ میں ان کی پناہ میں آیا جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، میں اللہ کی پناہ میں آیا جو حاسد ہیں۔ یہ نظر حسد سے لگتی ہے، نظر پیار سے لگتی ہے، نظر اپنی لگ جاتی ہے۔ بس ٹائم آدمی کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، یار آج تو بڑا زبردست بولا ہے، تم نے ماشاءاللہ نہیں پڑھا، تم نے یہ نہیں کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ بیٹے کو دیکھ رہا ہے اچھے انداز سے پوتا چلتا آ رہا ہے، بڑا مٹک کے تجھے اچھا لگا، تو نے بغیر ماشاءاللہ کہ اس کی تعریف کہہ دی، بغیر اللہ کا نام لیے تم نے یہ کہہ دیا، اس کو نظر لگی، اسی وقت گرے گا، ماتھا پٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں؟ یہ تمہیں مل رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم تم نے سیکھی، تم نے تو آئی کام تے بی کام تے 3 کام تے 6 کام تے Z کام، پھر ناکام، ہر معاملے میں ناکام۔ نبی کو کبھی دیکھا، سمجھا کبھی قرآن کو؟ کتنی لالچیں دی ہیں
کہ ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھو تمہیں 700 نوافل کا ثواب ہے. اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تجھے علماء سو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا نا یہ بڑا مشکل ہے, یہ کسی کو عام کو سمجھ نہیں آتی ہے. ایسا نہیں, اللہ اس کا رسول کہے اس میں غور کر, کہاں شروع ہوتا ہے کہاں آ کر مکمل قرآن ہوا.